نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کہ نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے، نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم، اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے، کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب میں، سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکو نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا، لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ راستے میں چلتے ہوئے درود پڑھنا کیا منع ہے؟ درود شریف راستے میں چلتے ہوئے پڑھنے سے بعض علماء منع کرتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ میرج تاج علی، چھوٹا لکھا ہوا، تاج علی پشاور سے۔ نہیں جی، ناجائز نہیں ہے، باعث سعادت ہے، چلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ درود شریف پڑھ لیں تو بالکل جائز ہے، پورا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ٹوپی کی جگہ کیپ لگا سکتے ہیں، اگر کبھی کبھی کوئی ٹوپی کے بدلے کیپ لگا لے تو کیا اس سے سنت ادا ہو جائے گی؟ عادل صاحب کشمیر سے، سر ڈھانپ کے نماز پڑھنا سنت ہے، کیپ اگر آپ نے اس کا رخ پیچھے کر دیا اس کے جو شیڈ ہے تو بھی سنت پوری انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی پراپر جو نمازی لوگ استعمال کرتے ہیں وہ والی کیا کریں۔ کبوتر پالنے کا مشغلہ کیسا ہے؟ کبوتر پالنا اڑانا ثواب ہے یا نہیں؟ عامر مرزا، اڑانا تو بالکل بھی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض فقہاء نے تو اس کو ناجائز لکھا ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب آپ کبوتر پالتے ہو اور اڑاتے ہو تو چھتوں پہ چڑھتے ہو، لوگ گھروں میں عورتوں پہ نظر پڑتی ہے، سارا محلہ پریشان ہوتا ہے، پھر سیٹیاں بجا رہے ہوتے ہیں بالکل عجیب سی اسٹائل میں، تو ہم نے دیکھا ہے کبوتر بالوں کو کس طرح سے عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یا تو آپ گاؤں دیہاتوں میں کہیں جہاں آبادی نہیں ہو، جنگلوں میں، وہاں جا کے پال رہے ہیں، تو اس لیے اڑانا جو ہے نا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے، مکروہ، سخت ناپسندیدہ کام ہے، چھتوں پہ چڑھنا پڑتا ہے، اس کے لیے بے پردگی کا خطرہ، بے نظری کا خطرہ ہوتا ہے اور وقار کے بھی خلاف ہے انسان کے۔ باقی اگر گھر میں ویسی پالے ہوئے ہیں، چھتوں پہ سیڑھیاں بجا کے اڑاتا نہیں ہے تو وہ ایک جانور ہے، حلال جانور ہے، پال سکتے ہیں، ثواب تو نہیں ہے لیکن جائز ہے۔ بعض لوگوں کا تو بزنس ہے، تو بزنس کی نیت سے تو بہرحال جائز ہے پالنا، اور بزنس تو کسی اگر نیت اچھی ہو تو بزنس میں ثواب بھی ملے گا۔ نیت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تجارت کی تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے تو صلہ رحمی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خوشخبری سنائی ہے کہ ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو تجارت کے لیے پالا ہے یا ویسے ہی شوقیہ پالا ہوا ہے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میں مشورہ لوگوں کو یہ دیتا ہوں جب بھی جانور پالیں ضرور جانور، لیکن دو چیزوں کا خیال کریں۔ نمبر ایک، جانور حلال ہو، کتے بلی پالنا شریعت میں پسندیدہ کام نہیں، کتا تو بالکل ہی ناجائز ہے، بلی پال سکتے ہیں لیکن وہ بھی کوئی زیادہ شریعت میں اس کو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، تو بلکہ بلی کی آمدن کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو پہلا کام تو یہ کہ حلال جانور پالیں۔ دوسرا، وہ جانور جس کا قوم کو اور آپ کو فائدہ ہو۔ مرغی ہے، انڈے دیتی ہے، کل اس کو ذبح کر کے کھا بھی سکتے ہیں۔ بکری ہے، بچے دے گی، دودھ دے گی، نسل بڑھے گی، گوشت سستا ہوگا بکرے کا۔ تو اس طرح کی چیزیں پالیں جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور قوم کو بھی فائدہ ہو۔ تو باقی جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی حلال جانور پالے جائز ہے، لیکن بہتر یہی ثواب ان جانوروں میں ملے گا جن کا قوم کو فائدہ ہے، ان جانوروں کو پالنے میں آپ کو ثواب ملے گا۔ غسل خانے جاتے وقت کون سی دعا پڑھیں؟ کیا غسل خانہ میں جاتے وقت بھی بیت الخلا والی دعا پڑھی جائے گی؟ سہیل سنگاپور سے، اگر آپ کے جو غسل خانہ ہے اسی کے اندر بیت الخلا بھی ہے تو پھر تو پڑھی جائے گی، اگر بیت الخلا اس کے اندر نہیں ہے تو پھر نہیں پڑھی جائے گی۔ پھر کوئی میرے علم میں کوئی دعا نہیں ہے جو غسل خانے جاتے ہوئے ثابت ہو، اور بسم اللہ پڑھ کے غسل شروع کر دیا۔ کپڑے پر مزی کی جگہ معلوم نہیں تو کیا پورا کپڑا دھوئیں گے؟ اگر مزی کپڑوں پہ لگ جائے اور پتہ نہ چلے کہ کدھر لگی ہے تو کیا پوری شلوار دھونی ہوگی؟ عبدالقیوم کنڈیارو سندھ۔ عبدالقیوم بھائی، ایسا نہیں ہے کہ پورا کپڑا دھونا پڑے، اگر مزی کپڑے پہ لگے تو ہلکا پھلکا سا غور و فکر کر کے اندازہ لگا لیں کہ کہاں لگی ہوگی، بس اتنی جگہ کو دھو لیں، پھر باقی شک نہ کریں۔ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا دایاں پینچا یا بایاں پینچا
जो शलवार के पैंचे होते हैं ना, वो एक नापाक हो गया, आप भूल गए इनमें कौन सा नापाक हुआ, तो एक अंदाजा लगा के एक पैंचा धो देंगे तो बस पाक समझा जाएगा। तो पूरी आपको पूरी शलवार धोना जरूरी नहीं है, अंदाजे से थोड़ा सा गौर करें कहां लगी होगी, बस उस जगह को धो लें। होंठ के नीचे बाल काटने का हुक्म। ये जनाब मसला पूछा है, एक मिनट। होंठ के नीचे जो दाढ़ी के बाल हैं, क्या मर्द के लिए इसे काटना या थ्रेडिंग करवाना जायज है? महमूद साहब इस्लामाबाद से। नहीं, जायज नहीं है। ये जो होंठ के नीचे बाल होते हैं ये दाढ़ी का हिस्सा होते हैं, और इनको काटने से दाढ़ी बुरी भी लग रही होती है, अजीब सा लग रहा होता है आदमी का मुंह। जो अल्लाह ने जिस तरह से बाल जिसको दिए हैं उसके चेहरे के हिसाब से उस पर सूट करते हैं। तो ये होंठ के नीचे जो बाल होते हैं दाढ़ी का है, ये काटना जायज है। अलबत्ता कोई बाल इसमें मुंह में आ रहा हो, बार बार घुस रहा हो, तो उसको काट सकते हैं। सबसे ज्यादा जो चीज इंसान में तकब्बुर पैदा करती है ना, वो इल्म है, नॉलेज है, दौलत नहीं है। दौलत भी है लेकिन दूसरे दर्जे में। ये बात कुरान से भी साबित है और आज मुशाहिदे से भी साबित है। आपको पढ़े लिखे लोगों में तकब्बुर ज्यादा नजर आएगा। तकब्बुर कहते हैं हमारे पास नॉलेज है, लिहाजा तकब्बुर का मतलब हक का इनकार। जो जिसके पास इल्म नहीं है ना, वो हक का इनकार जहालत की बेस पे करता है, तकब्बुर की बेस पे नहीं करता। जो पढ़ा लिखा है वो हक का इनकार करता है। तकब्बुर कहते हैं बतरुल हक, हक को धुतकार देना, अपने आप को ये समझना कि भाई मुझे कौन क्यों समझाएगा, मैं खुद पढ़ा लिखा हूं। इसको कहते हैं किब्र। ये कुरान से भी साबित है। फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। कुरान कहता है जब हमारे पैगंबर पिछली उम्मतों के पास आए ना, उन्होंने समझाया ये बुराई है, ये जिना है, इसको छोड़ दो, ये होमोसेक्सुअलिटी है, इसको छोड़ दो, ये नापतोल में कमी है, इसको छोड़ दो, ये शिर्क है, इसको छोड़ दो। और तुम दुनिया से दिल लगाते हो, पहाड़ों को तराश के घर बनाते हो, तो दुनिया तो मुसाफिर खाना है। तो कुरान क्या कहता है? उन्होंने पैगंबरों की दावत को धुतकारा। फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। उनके पास जो नॉलेज थी ना, उस नॉलेज पे इतराने लगे। वो खूब समझने की बात है आजकल के लिबरल लोगों के लिए खास तौर पे। सवाल पैदा होता है भाई नॉलेज तो पैगंबरों के पास ज्यादा थी, इनके पास कहां से आ गई? भाई कुरान कहता है कि इन लोगों के पास जो नॉलेज थी ना, इल्म था, फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। जो इल्म इनके पास था ना कौमों के पास, उस पे फरीहू का यहां माने इतराने लगे, तकब्बुर में आने लगे और पैगंबरों की तौहीन और तनकीद शुरू कर दी। सवाल पैदा होता है भाई अगर इल्म पे इतरा रहे थे तो इंसान उस चीज पे किसी के सामने इतराता है जो इसके पास हो और सामने वाले के पास ना हो। भाई आपके पास दौलत है तो आप इतराओगे गरीबों के सामने ना। ऐसा तो नहीं है कि आप 20 लाख रुपए कमा रहे हो, 40 लाख रुपए कमा रहे हो और 1 करोड़ वाले के सामने इतराना शुरू कर दो। आप तो कहेगा तू 2 टके की तेरी औकात नहीं है भाई, तू लाखों की बात कर रहे है, तो तू क्या इतराएगा? लैंड क्रूजर वाला इतराएगा बस वाले के, टैक्सी वाले के सामने, तो टैक्सी वाला इतराएगा रिक्शे वाले के सामने, रिक्शे वाला इतराएगा साइकिल वाले के सामने। ऐसा तो नहीं होता ना साइकिल पे आप लैंड क्रूजर पे आंखें दिखा रहे हो। तो कुरान क्या कह रहा है? फरीहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। अल्लाह ने पिछली उम्मतों में पैगंबरों को भेजा और वो कौमें पैगंबरों के सामने इतराने लगी, तकब्बुर करने लगी उस इल्म की बेस पे जो उन कौमों को अल्लाह ने दिया था। सवाल पैदा होता है इल्म तो अल्लाह ने पैगंबरों को ज्यादा दिया था, इनको कम दिया था, पैगंबरों के मुकाबले में तो जीरो थी ये, तो फिर इतरा कैसे रहे थे? इससे पता चलता है यहाँ दुनिया का इल्म मुराद है। वो इनके पास ज्यादा था, पैगंबरों के पास कम था। तो इससे ये भी पता चला कि जिन लोगों के पास दुनिया की नॉलेज होती है, मेडिकल साइंस की नॉलेज है, इंजीनियरिंग की नॉलेज है, साइंसदानों के उलूम है उनके पास, मादे की नॉलेज है, तो वो उलमा के सामने इतराते हैं अपनी इस नॉलेज की वजह से जो अल्लाह ने उनको दी है। दीन के इल्म को फिर वो वैल्यू नहीं देते, वरना पैगंबरों के पास दीन का इल्म बहुत ज्यादा था, मगर वो मादी इल्म को, साइंस और टेक्नोलॉजी के इल्म को दीन के इल्म पर तरजीह दे रहे थे। इल्म की इस्लाम में बहुत वैल्यू है, चाहे दीन का हो या दुनिया का हो। मेरी दुनिया के इल्म की वैल्यू की हम कमी मुराद नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस आयत से इतना पता चलता है कि जिनके पास सिर्फ दीन की नॉलेज है और जिनके पास सिर्फ दुनिया की नॉलेज है, तो जिसके पास दुनिया की नॉलेज होती है वो अक्सर इतराता है और तकब्बुर करता है उन लोगों के सामने जिनके पास सिर्फ दीन की नॉलेज है, दुनिया की नॉलेज नहीं है। जैसे आज हाल है उलमा का। हमारा लिबरल तबका मौलवियों के बारे में क्या कहता है? अबे इनको क्या आता है? कहता है कि नहीं कहता? अबे जनाजा पढ़ा सकते हैं, अबे ये नमाज पढ़ा सकते हैं, अबे ये हमें बताएंगे क्या सही क्या गलत क्या है। भाई इन्होंने आइंस्टाइन को पढ़ा है, इन्होंने जो है वो जर्मनी की यूनिवर्सिटी से कोई मास्टर किया है इन लोगों ने, या इन लोगों ने कहीं अमेरिका से पढ़कर आए हैं, ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है इन्होंने, तो ये क्या आता है इनको? क्या है? ये तो मदरसे में पढ़े हैं, तो ये नमाज पढ़ा सकते हैं, ये तलाकों के फतवे दे सकते हैं और ये निकाह भी अच्छा पढ़ा सकते हैं। ये भी कबूल है, उसे कहा कबूल है, चल भी ले जाए। बस ये नॉलेज है। हमारे पास जो नॉलेज है ना वो बड़ी सॉलिड है। जो लिबरल तबके का एक दिमाग है जो हमारी यूनिवर्सिटी में बन रहा है, उनके जहन में ये कि भाई नॉलेज तो हमारे पास है यार। तो हालांकि नॉलेज अगर मौलवी को पता है कि तलाक हो गई है कि नहीं हो गई है, तो ये भी एक नॉलेज है ना। आपने इसको नॉलेज की फहरिस्त से इसलिए निकाल दिया कि ये वो इल्म है जो खुदा को राजी करने के लिए जरूरी है। मिसाल के तौर पर देखो, एक मिसाल देता हूं मैं, आपके गुर्दे खराब थे, आपको कोई ऐसा नॉलेज वाला आदमी नहीं मिल रहा जो आपके गुर्दे को ठीक करे, तो इसका अल्लाह की रज़ा से कोई ताल्लुक है? बताओ ना, अल्लाह नाराज होगा आपसे?
ارے اللہ تو ناراض ہے, اللہ کہے گا بھائی ڈاکٹر نے ملا تو صبر کرو, اور کیا ہے. یہ غلط دوا کھا لیا آپ نے, غلط ڈاکٹر نے علاج کر دیا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. لیکن آپ نے بیوی کو طلاق دے دی, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اب اگر آپ مسئلہ معلوم کیے بغیر بیگم کے ساتھ رہتے ہو تو ڈاکٹر ناراض نہیں ہوگا, نہ گردوں پہ کوئی اثر پڑا. اب ناراض کون ہوگا؟ اللہ. مسئلہ معلوم کر کے جانچتے ہو, تحقیق کر کے پتہ چلاتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو پھر کون راضی ہوگا؟ اللہ. تو اس مسئلے کا تعلق اللہ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے ہے. تو جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں چونکہ اللہ ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا ان کی نظر میں نکاح طلاق کے حکام جان لینا, وراثت کے حکام جان لینا, ابا کے مرنے کے بعد بیٹی کا کتنا, بیٹے کا کتنا, میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, ابا اماں کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اور پھر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں, روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, روزہ ٹوٹنے سے کب کفارہ لازم ہوتا ہے اور بغیر کفارے کے کب ٹوٹتا ہے, صرف قضا لازم ہوتی ہے, حج کا فرض ہوتا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, لبیک کہاں سے کہنا ہے, کتنی آواز سے کہنا ہے, کہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے, احرام کی پابندیاں کیا ہیں, اگر یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے, یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹتا نہیں لیکن دم واجب ہوتا ہے. سمجھے وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں, طواف زیارت کی کیا ویلیو ہے, پھر اعتکاف کے کیا احکام ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, عمرہ کیسے کرتے ہیں, حج فرض کس کن لوگوں پر ہوتا ہے, پھر زکوٰۃ کے کیا احکام ہے, سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے, پیسوں کی زکوٰۃ کتنی ہے, کتنی ویلیو پہ زکوٰۃ ہے, کتنی ویلیو پہ قربانی ہے. یہ ساری ٹینشنیں, یہ سارے مسائل سیکھنے کے لیے کئی سال مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے, اور ان مسائل کا براہ راست آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا تعلق صرف خدا کو راضی کرنے یا نہ کرنے سے ہے. تو پیغمبر جو علوم لے کر آیا کرتے تھے ان کا تعلق کس سے تھا؟ اللہ سے. تو دنیا پرست لوگوں کی نظر میں چونکہ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا جو اللہ کی راضی کرنے کے علوم کو جانتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ جو بزنس کا یہ طریقہ ہمیں آتا ہے, یہ مولویوں کو نہیں آتا. ہمیں گردے سے پتھری نکالنا آتی ہے, مولویوں کو نہیں آتی, علماء کو نہیں آتی. ہمیں جناب گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں, یہ ہم سے پوچھو, یوٹیوب پہ چینل ملیں گے آپ کو, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں. اور کمال ہے کہ علماء بھی اس کو زیادہ سن رہے ہوتے ہیں, مولویوں کو کم سن رہے ہوتے ہیں. یہی کیونکہ یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے نا, سر سے بال, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکلے. اتنے گنجوں نے, ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ گنج پن کا علاج نا, وہ عنوان بھی بڑا ٹرینڈ لگا کے لگاتے ہیں یوٹیوب میں نا, اٹریکشن کے لیے. آج کل ترکیبیں کیا ہیں, آپ نے اگر گنج پن کا علاج تو ایک گنجا لگاؤ سامنے, تھمبنیل میں نا گنجے کی ٹرینڈ آ رہی ہو, اور پھر ایک دوسری تصویروں کے گھنے گھنے بال, تو ویسے خوشی سے بال نکل آتے ہیں منظر دیکھ کر. تو ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے, سائنس کے 20 ٹاپک ہیں, 20 ٹاپک. ہر ٹاپک کی ہماری سوسائٹی میں قدر ہے. کچھ بھی لے کے بیٹھ جاؤ نا آپ, اولیو آئل کے فائدے بیان کرنا شروع کر دو, اس کی بھی بڑی قدر ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن جو ہمارے لوگ, جو دین سے دور لوگ ہیں, جو ترقی کی صبح شام رٹ لگاتے ہیں, ان کی نظر میں جس علم کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے, وہ ہے وہ علم جس سے خدا راضی ہوتا ہے. اور یہ علم کون لے کر آتے ہیں؟ بولو, پیغمبر یہ علوم کو لاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, جب بھی پچھلی امتوں میں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا, فریحوا بما عندهم من العلم, تو ان قوم کے پاس جو نالج تھی نا, اس نالج کی بیس پر وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے, تکبر کرنے لگے. کیا مطلب, تمہیں آتا کیا ہے؟ آتا تو ہمیں سب کچھ ہے. مثلا قوم عاد اگر پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی, چٹانوں کو تراش کے, یہ بہت مشکل کام ہے نا. اچھا یہ سمجھ لو کہ جتنا ہم پرانے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں کہ آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے, لیکن اتنے بیوقوف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں ان کو. صحیح ہے, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پہلے زمانے میں بھی بہت ترقی کی ہے انسان نے, پھر تباہی آئی ہے جس سے دوبارہ تنزل ہوا, پھر کئی بار اوپر نیچے گیا ہے انسان, کلابازیاں کھائی ہیں. احرام مصر دیکھ لو آپ, آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ بنا کیسے بھائی. اور لاشوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے, اس زمانے میں علاج بھی تھے. بعض حکیموں کی دوائیاں ایسی ہیں 1.5 ہزار سال پرانے نسخے ہیں, 2,000 سال گزر گئے, اب تک وہ ان بیماریوں میں فائدہ دے رہی ہیں. وہ 2,000 3,000 سال پرانی دوائیں بھی ہیں. کبھی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ. خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کریں صبح صبح, بڑی دماغ کو طاقت دیتا ہے. اور اس کو تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, سر سے نزلہ نکالتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو یہ صدیوں پرانی, تو بہت پہلے. بیاض کبیر میں نے بتایا نا کتاب ہے, آپ حکیم پتہ نہیں کون سے حکیم تھے انڈیا کے, حکیم اجمل تھے, کون سے تھے, آپ اس کتاب کو پڑھیں, آپ حیران ہیں یار اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں, کیا یعنی وہ جو قدیم مختلف بیماریوں کی دوائیں ہیں, وہ کیا جنگلوں میں جڑی بوٹیاں بھی بیٹھے رہتے تھے کیا وہ لوگ. تو اتنا بے وقوف پرانا انسان نہیں تھا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, اتنا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کو قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ و برباد کیا, کیونکہ وہ پیغمبروں کے مقابلے میں جو آ کے کھڑے ہوئے نا, تو اللہ نے جو ان کو نالج دی تھی, اس نالج کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ بلا کس کی طرف رہے ہیں. پیغمبر تو سفیر ہوتے ہیں نا, سفیر کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی, سفیر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی جس کا وہ سفیر ہوگا. سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے سفیر کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں, ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماروں کا علاج کرنا بھی آتا ہے, ہمیں تو چٹانوں کو بہترین خوبصورت انداز سے ہم تراش خراش کے اس میں ایک بہت زبردست خوبصورت محل تعمیر کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں. آپ کو کیا آتا ہے؟ حضرت مولانا طارق صاحب نے ایک واقعہ سنایا بہت پرانا,
کہ उस जमाने में फौज के कोई बहुत बड़े ऑफिसर थे, कोई बड़े लिबरल टाइप के थे। तो मौलाना की उनसे मुलाकात हुई ना, कोई बयान था फौजियों में, तो मौलाना की मुलाकात हुई। तो वो बहुत बड़ा ऑफिसर था, मैं नाम नहीं लूंगा, मुनासिब नहीं है किसी का नाम लेके रद्द करना। तो उसने मौलाना से पूछा कि आप कैसे इस फील्ड में आए, मौलाना कैसे बने आप। उन्होंने बताया कि मैं तो मेडिकल साइंस में पढ़ रहा था, डॉक्टर बन रहा था, तो फिर मैं रायबंद वाले आए, तबलीग वाले गश्त करके ले गए, तो मैंने कहा चलो आलिम बनता हूँ। तो उसने थोड़ा सा ना तंजिया कहा कि डॉक्टर ही बन जाते अच्छा था यार। ऐसे तंजिया कहा कि यार डॉक्टर बन जाते, बात समझ में आ रही है, डॉक्टर बन जाते यार, कोई काम आते लोगों के। अभी क्या इधर बयान किया, यूं माँ बाप के हुकूक और बीवी के हुकूक और मुस्कुरा के बात करने के फजाइल, इन टॉपिक को लोग समझते हैं बिल्कुल क्या है, इंतहाई। अभी जनाजा वनाजा कोई दुआ करवा लेगा, मौली साहब मेरे अब्बा बीमार हैं, मौलाना तारीम साहब आप काइंडली उनके लिए दुआ करें। तो आप डॉक्टर बनते, कितने ऊंचे डॉक्टर होते, आज ऑपरेशन कर रहे होते हैं ये हार्ट का, और जनाब उसके गुर्दे वुर्दे सेट करके थोड़े से, किसी के गुर्दे खराब, किसी के कोई मसला हो, कितना एक खिदमत होती है ना इंसानियत की। तो यकीनन डॉक्टर बनना भी बहुत बड़ी फजीलत की बात है अगर अल्लाह की रजा के लिए हो। लेकिन मुझे उस वक्त मैंने वाकया सुना था कई साल पहले, तो लेकिन हकीकत यही है कि बात असल में यह है कि वो ये समझता है कि खुदा की तरफ लोगों को बुलाना कोई काम है ही नहीं। सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु बगावत के लिए नहीं निकले थे। बगावत का मतलब मुसल्ला लड़ाई, सिर्फ और सिर्फ तफ्तीश अहवाल के लिए आपका सफर था, इराक का तफ्तीश अहवाल के लिए, बगावत के लिए नहीं था। इसकी सबसे बड़ी दलील ये कि कोई भी शख्स जो लड़ाई के लिए निकले वो खवातीन और बच्चों के साथ कभी भी ट्रैवल नहीं करता, जबकि करबला में सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ पाक दामन अहले बैत की बापर्दा मस्तूरात और बच्चे भी मौजूद थे। इसी वजह से हम कहते हैं कि सैयदना हुसैन का कत्ल इंतहाई मजलूमाना था। उसकी मजलूमियत इस वजह से बढ़ गई है कि आपकी नीयत लड़ाई की नहीं थी, बगावत की नहीं थी। तो इसलिए आज मुल्क में बहुत से लोग धमाके कर रहे हैं, बहुत से लोग स्टेट के बागी बने हुए हैं और लेबल लगाते हैं कि हजरत हुसैन ने भी तो यह सब कुछ किया था। हजरत हुसैन ने यह सब कुछ नहीं किया था जो आप कर रहे हैं। मुल्क में बदमनी फैलाना, स्टेट के खिलाफ धमाका, हाँ एहतजाज करने का हक सबको है। स्टेट के खिलाफ अगर स्टेट कोई जुल्म कर रही है, किसने मना किया एहतजाज करने से? और ये लोग एहतजाज भी नहीं करते। इसलिए टीवी पे जो कुछ स्कॉलर्स आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, एक स्कॉलर ने कहा मूसा अलैहि सलाम भी तो फिरौन के मुकाबले में आए थे, तो ये मौलवी लोग क्यों नहीं आते? मूसा अलैहि सलाम फिरौन के महल में जाके फिरौन को नसीहत की थी आपने, तलवार लेके नहीं गए थे फिरौन के दरबार में सरकलम करने के लिए और धमाके करने के लिए। तो उलमा तो ये काम भी कर रहे होते हैं, हुक्मरानों से मिलते हैं, उनको समझा भी रहे होते हैं, और ये लोग वो काम भी नहीं कर रहे जो हजरत मूसा ने किया था। और पैकेज वो दे रहे हैं जो हजरत मूसा ने नहीं किया। उम्मत को पैकेज वो दे रहे हैं जो मूसा अलैहि सलाम ने किया ही नहीं है, और काम उतना भी नहीं कर रहे जितना मूसा अलैहि सलाम ने किया था। कभी इन टीवी वाले स्कॉलर से पूछो कि कभी किसी एक हाकिम, वजीर आजम, सदर, आर्मी चीफ किसी के पास गए हो उसे समझाने के लिए? यहां बैठ के ये बड़े बने हुए होते हैं, मुंह के फायर फेंक रहे होते हैं लंबी लंबी, और बुरा भला कह रहे होते हैं हमें, ये कुछ नहीं कर रहे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो मुंह के फायर कर रहे हो टीवी में बैठ के। इसको जिहाद थोड़ी कहते हैं जो तुम कर रहे हो। आजकल मेरे खिलाफ एक पूरा एक जो है ना ग्रुप सरगर्म हुआ है, और वो ग्रुप मेरे बयानात निकाल के, जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि हाकिम जालिम हो या आदिल हो, हर सूरत में आपने उसकी इताअत करनी है, आप उसके खिलाफ खुरूज नहीं कर सकते। इसमें मैं हदीसें भी पेश कर रहा हूं, किसी के पास हदीस का जवाब नहीं है, बस बुज़दिली के ताने कि ये बुज़दिल हो गए हैं। भाई हम बुज़दिल नहीं हो गए, हम स्टेट को बचाना चाहते हैं। हाकिम की इस्लाह में ऐसा काम करना जिससे स्टेट के टुकड़े हो जाएं, बेगुनाह लोग कत्ल होना शुरू हो जाएं, ये हराम है, नाजायज है। मैंने नहीं हराम करार दिया, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को हराम करार दिया है। तभी सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन ने हाकिम जालिम हो या आदिल हो सबको बर्दाश्त किया है, सबको बर्दाश्त किया है। और हाकिम की डेफिनेशन क्या है? ये कहते हैं ये हाकिम थोड़ी, हम इनको हाकिम ही नहीं मानते जो आजकल हाकिम चल रहे हैं। आपके मानने ना मानने से हाकिम मुतय्यन नहीं होता। हाकिम की डेफिनेशन ये कुव्वत नाफिजा हो, पावर हो उसके पास, वो अपने ऑर्डर को बजरिया ताकत मनवा सकता हो, इज कॉल्ड हाकिम। चाहे वो मेरा सिलेक्टेड हो या सिलेक्टेड ना हो, जायज तरीके से आया हो या नाजायज तरीके से आया हो। इस पे यकीनन बहस होगी कि नाजायज तरीके से आना गलत है, नहीं आने दिया जाएगा। आ गया तो अब क्या होगा? अब इताअत की जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान और सुन्नत कह रहा है, हदीसें कह रही हैं। आप पढ़ लो जाके हदीसें। अल अक़ीदतु तहाविया अकीदे की किताब है, इमाम तहावी ने रहिमहुल्लाह ने लिखी है, पूरी दुनिया मानती है उसको, अहले सुन्नत वल जमात के अकायदे हैं, और लिखी भी आज से 1200-1300 साल पहले। उस वक्त माज़अल्लाह हुकूमती गुलाम थे। उन्होंने लिखा है कि हम अइम्मा के खिलाफ, जो भी हाकिम है उसके खिलाफ खुरूज को हराम समझते हैं, चाहे वो आदिल हो चाहे वो जालिम हो। ये उसका पर्सनल मामला है। हदीस में आता है व इन ज़रबू ज़हरक, अगर हाकिम तुम्हारी पुश्त पे कोड़े मारे तो भी उसके खिलाफ खुरूज की तुम्हें इजाजत नहीं। खुरूज का मतलब क्या होता है? मुसल्ला, तलवार से बगावत, बमों से बगावत, ये इजाजत नहीं है तुम्हें। इसका मतलब ये लोग ये लेते हैं मुफ्ती साहब हमें बुज़दिल बना रहे हैं। आप भी मुंह के फायर से ही बहादुर बना रहे हो, खाली बुज़दिल तो आप बना रहे हो। हमने कब कहा कि उसके खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, अपनी इस्तिताअत के बगैर उसको सीधा करने की कोशिश नहीं कर सकते? ये हमने कब कहा? हम कह रहे हैं तलवार मत उठाओ स्टेट, क्योंकि हाकिम अच्छे बुरे आते जाते रहते हैं। लेकिन जब आप हुकूमत के खिलाफ बमों से, तलवारों से, क्लाशन कोफों से खुरूज करोगे, नतीजा ये नहीं होगा कि अच्छा हाकिम आ जाएगा, नतीजा निकलेगा आपकी स्टेट टुकड़ों में तकसीम
اور بین الاقوامی طاقتیں اس کو ترنے والا بنا لیں گی. یہ آپ کے قبضے میں نہیں آئے گا. یہ ایسا پھل ہے درخت پہ چڑھ کے جس کو آپ توڑ تو رہے ہو لیکن نیچے بالٹی کسی اور نے رکھی ہوئی ہے. یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں نہیں, یہ کس کی جھولی میں گرے گا؟ یہ غیروں کی جھولی میں گرے گا. یہ تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. چاہے سعودی عرب کی حکومت ہو, بادشاہت ہے, اس کے خلاف تلوار اٹھانا ہم جائز نہیں سمجھتے. اور یہ جو ہمیں درباری سرکاری کہہ رہے ہیں نا, کہتے ہیں ناجائز حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ تم بھی تو ٹی وی میں بیٹھ کے منہ کے سے فائر کر کے یونیورسٹیوں کے طلبہ کا دماغ خراب کر رہے ہو, ملک سے نفرت پیدا کر رہے ہو. اس کے علاوہ تم کر کیا رہے ہو؟ تم کون سا خروج کر رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ بات. یہ خروج ہے ٹی وی میں بیٹھ کے بیان دینا, سوائے اس کے کہ ینگسٹر کا ذہن خراب کرنا, ملک سے محبت کے بجائے نفرت پیدا کرنا. اس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہے اس بحث کا. تو جو اسلامی ملک رہ گئے ہیں, خدا کے لیے ایک خلیفہ پہ جمع کرنے کے لیے اس لیبل سے ان کو تباہ مت کرو. جتنے خلیفے ہیں مارکیٹ میں اتنے رہنے دو. جتنے بچے ہوئے ہیں نا کنٹری, ان کو بچاؤ. ایک صاحب نے میرے خلاف بیان ریکارڈ کروایا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے مسلم کی, کہ جب مسلمانوں کا کوئی حاکم بن جائے تو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو قتل کر دو اس کو, کائن من کان, جیسا مرضی ہو. کیا مطلب؟ پہلے والا برا اور نیا جو کھڑا ہو رہا ہے نا وہ نیکی کیوں نہ ہو, تو اس نئے کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. کیونکہ ایک پر جب آ گئے ہیں, یہاں کھڑے ہونے سے مراد الیکشن میں کھڑے ہونا مراد نہیں ہے, تلوار لے کے جو اس کے خلاف بغاوت پہ آ رہا ہے تو باغی کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, سید الانبیاء کے الفاظ ہیں. وہاں اس نے کہا کہ یہ حدیث ایک خلیفہ کے بارے میں, پوری دنیا میں جب مسلمانوں کا ایک خلیفہ بن جائے تو اس خلیفے کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کو قتل کر دو. ابھی ایک خلیفہ ہے کہاں؟ مسلمانوں میں پوری 1400 سالہ تاریخ میں بنو امیہ کے بعد کبھی بھی ایک خلیفے پہ مسلمان جمع ہوئے ہی نہیں ہے. بنو اندلس کی خلافت الگ تھی اور بنو عباس کی خلافت الگ تھی. 1000 سال سے زیادہ تو ایسے ہی چلے ہیں. مغل بادشاہوں کی حکومت الگ تھی. تو کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ مغل بادشاہوں کے خلاف بغاوت کرو تاکہ یہ اندلس, وہ بنو عباس اور یہ جو ہماری پرانی خلافتیں چلی آ رہی ہیں, خلافت عثمانیہ تھی نا, اس کے پہ جمع. خود خلیفہ عثمانیہ نے ایسے فتویٰ نہیں دیا. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسلمان دنیا بھر میں پھیل گئے تو ان کا ایک خلیفہ پہ جمع ہونا عملی طور پر ناممکن ہے. پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے. یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ اتنا دور دور تک ایک خلیفہ پہ اتنی بڑی خلافت قائم ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اگر مختلف خلیفے بھی ہو سکتے ہیں, مختلف جگہوں پہ مختلف حکومتیں بھی ہیں تو ٹھیک ہے. علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے لکھی یہ بات, اور بہت سارے علماء نے, کہ اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک علاقے میں دوسری حکومت ہے تو ان سب بادشاہوں کے خلاف تلوار اٹھا کے آپ سب کو قتل کر دو اور ایک پہ لے آؤ. وہ ایک ہوگا کون؟ اس پہ لا سکو گے نہیں لا سکو گے, وہی ایجنٹ انقلاب کسی بیرونی ادارے کا. یہ فیصلہ کرے گا کون؟ اور اپنی اسٹیٹ کو جب ختم کرو گے وہ ہو جائے گی کمزور. تو بجائے ایک پہ آنے کے یا دو ملک مل کے ایک بن جائیں, یہ کمزور ہوئی, پتہ چلا یہاں بھی کوئی اور اسٹیٹ نے آ کے قبضہ کر لیا, کسی غیر مسلم اسٹیٹ نے. تو اس لیے جتنے اسلامی کنٹری رہ گئے ہیں ان کو متحد کرنے کی کوشش ضرور کریں, ایک بلاک بنائیں, متحد ہو جائیں, محبت سے رہیں, لیکن زبردستی ان کو ایک بادشاہ ایک امیر کے تحت لانے کی کوشش تلوار کی طاقت سے کرنے کی کوشش کی تو یہ ایک خلیفہ نہیں آئے گا. یہ اگر ابھی 50 خلیفے ہیں تو یہ 50,000 خلیفے ہو جائیں گے مارکیٹ میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ وہی بات ہے جو میں اہل حدیثوں سے کہتا ہوں کہ 4 فقہ ہے نا, یہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے نام پہ ایک کرو, یہ 4,000 ہو جائیں گے, ایک نہیں ہوں گے. کیونکہ اہل حدیثوں میں ہر شخص کا ایک الگ فقہ ہے, ہر اہل حدیث ایک امام ہے اپنے مسلک کا, وہ دوسرے کی بات نہیں مانتا, اس سے فتویٰ وہ اس کی بات نہیں مانے گا. تبھی آپ نے ٹیلی ویژن, میں اہل حدیث کو اہل سنت والجماعت میں داخل سمجھتا ہوں, اتنا کچھ مخالف بولنے کے باوجود بھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہے, لیکن جس ٹریک پہ وہ لے کے چل رہے ہیں نا امت کو متحد کرنے کے, وہ متحد کرنے کا ٹریک سوٹیبل نہیں ہے, اس سے متحد نہیں ہوں گے, ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. متحد وہی ہوں گے جو 1400 سال سے جو طریقہ چلا آ رہا ہے کہ چاروں ائمہ برحق ہیں, چاروں میں سے کسی ایک کو فالو کرو بس. اب تحقیق کے نام پہ نئے نئے مجتہد مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کبھی 2 اہل حدیث عالم ایک ساتھ نہیں بیٹھتے, کیونکہ اگر ڈیبیٹ ہوگی نا دونوں کا رائے الگ الگ ہوگی. 2 بریلوی بیٹھ جائیں گے, 4 دیوبندی بیٹھ جائیں گے, 2 اہل حدیث کبھی نہیں آئیں گے. اہل حدیث کا ایک ہی نمائندہ آئے گا, کیونکہ وہیں 20 مسائل ایسے ہیں, وہ اہل حدیث کچھ اور کہے گا, وہ کچھ اور, وہ کچھ اور, تو یہ امت 4 کے بجائے 4000 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو ایسے ہی جو کہہ رہے ہیں نا ساری دنیا میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے, آج کل یہ تحریکیں یونیورسٹیوں میں چل رہی ہیں, ہم یہ ختم کریں گے بادشاہی نظام اور الیکشن والا نظام, ایک خلیفہ آئے گا, ایک خلیفہ. اس ایک خلیفہ کے چکر میں اپنے ملک میں دھماکے, اپنے ملک کی نفرت لوگوں کے دلوں میں, ہم نے ان ظالموں سے جان چھڑانی ہے, ایک خلیفہ. بھائی چھڑاؤ, الیکشن کے ذریعے چھڑانے کی